بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر آسان سے اول نماز کے ذریعے کے سبق میں ہم سیکھیں گے اولائی ذالکا اولائی کا اور اسی طرح تل کا۔ تو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ کیجئے جی۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ ایک دفعہ اور کیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ کلمے کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اسم، فعل، میرے ساتھ رہے حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 قسمیں ہیں عربی گرامر میں۔ اسم کہتے ہیں کسی کا نام، کتاب یا مکہ شہر کا نام یا مسلم مومن وغیرہ یہ۔ اور اسم ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے شروع میں الف لام آئے یا پھر آخر میں ان 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 تنوین ہو، اور جمع میں اگر ہو تو وہ واؤ اور یا نون آتی ہے، اور جمع مؤنث میں ہو تو الف تا آتا ہے۔ وہ فعل اس کو کہتے ہیں جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے یہاں پہ فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ عمل کرتے ہیں۔ اور حرف وہ ہوتا ہے جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے۔ ہم نے یہ حروف پڑھے ہیں، بی، لی، من، فی، انا، اور اسی طرح اور بھی حروف پڑھے تھے، اور یہ تقریباً 5000 مرتبہ یہ حروف جو ہے یہ آئے ہیں۔ یہ ٹیبل ہم کر چکے، لیکن چلیے میرے ساتھ ایک دفعہ احاطہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے گی۔ بیٹا تھوڑا سا پانی مجھے بھی لا دینا بعد میں، آدھا گلاس لانا۔ لیکن لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، منہو منہم، من کا منی، منکم منا، انہو انہم، ان کا انی، انکم انا۔ اور اسی طرح بہی اور فی علیہ، یہ بھی ایک دفعہ کر لیں میرے ساتھ۔ بہی بہم، بکا بی، بکم بنا، فیہ فیہم، فیکا فیا، فیکم فینا، علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا۔ آج کی کلاس میں حروف جر کے اندر ہم 3 اہم باتیں سیکھیں گے۔ یہ ہم لا، لی، من پریپوزیشن ہے، من، ان، بی، فی، الا، الا، ما اور اندہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 7 پریپوزیشن ہیں۔ یہ 2 جو ہے نا یہ بیسیکلی اسم ہے، لیکن یہ بھی پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے الفاظ کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے نا، تو ویسے ہی اس کو بھی دوسرے حرفوں کے ساتھ جوڑ کے بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا اندہ، اندہ ہوں، اندہ کم، اندہ نا، یہ سارا آپ نے پڑھا۔ اندہ کا اندی، اندہ کم، اندہ نا، ما ہوں، ما ہم، ما کا مایا، ما ہم، ما نا، یہ پڑھ چکے ہیں۔ ہر زبان کا جو حروف جر ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر آمنت باللہ، تو یہاں پر جو حروف جر ہے وہ بی آ رہا ہے، اردو میں پر آ رہا ہے، اور انگریزی میں ان آ رہا ہے۔ لفظ ایک ہے، ایک ہے، لیکن ہر زبان کے اندر وہ آ کر اس کا جو ہے نا کیا نام ہے معنی بدل جاتا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے ساتھ ایمان لایا نہیں، اگر بھی آتا تو ساتھ ہوتا تو اللہ کے ساتھ ایمان لایا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چینج ہو گیا وہاں پہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اور اسی طرح آئی بلیو
ہاں ود اللہ نہیں آیا, آئی بلیو ان اللہ. اسی طرح جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں بے یہاں پہ آ جائے, انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا. کام کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق حرف جر جو ہے نا وہ اپنے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہے, کیوں ہے, یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے, یہ ایسے ہی ہے. جیسے دیکھیں کبھی حروف جر عربی میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں ہوتا ہی نہیں ہے. آئی سے ٹو یو, آئی سے ٹو یو کبھی نہیں ہوتا. کیوں جی صحیح صاحب؟ ہمیشہ جب بھی بولا جائے گا آئی ٹیل یو, اور اگر کیا نام ہے اس میں آ جائے فیوچر میں تو آئی ول لیٹ یو نو آ جائے گا. لیکن یہاں جو دیا ہم اسی پہ جائیں گے, اس سے باہر نہیں جائیں گے. آئی سے ٹو یو نہیں آئے گا, آئی ٹیل یو آئے گا. لیکن اگر ہم پراپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں حروف جر کے ساتھ تو آئی سے ٹو یو آنا چاہیے, جو کہ غلط فکرہ ہے, آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. آئی ٹیل یو. اسی طرح اغفرنی, مجھے یا اللہ بخش دے. فارگیو می, مجھے معاف کر دے. اسی طرح ورحمنی, رحم کر مجھ پر. اینڈ ہیو مرسی آن می, اوپر پر آ گیا آن, تو یہ ڈفرینٹ ہے. جیسے لکڑی سے مارا, یہ تو بنتا ہے نا, لیکن لکڑی کو مارا یہ فکرہ نہیں بنتا. حروف جر بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہوتے تھے. گیٹ, گیٹ ان, گیٹ آؤٹ. گیٹ ان میں نے اندر آ جاؤ, داخل ہو جاؤ. گیٹ آؤٹ میں نے باہر نکل جاؤ. گیٹ اپ میں نے اٹھ جاؤ. گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ. پریپوزیشن بدلی, گیٹ وہی ہے. حروف جر بدلا تو معنی بدل گئے. تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی پریپوزیشن, جیسے ہم نے پڑھا نا لی, لی میں لی لگائیں گے تو اور ہو جائے گا, ان لگائیں گے تو اور ہو جائے گا, انا لگائیں گے تو اور ہو جائے گا. ابھی آپ نے پہلے دیکھے نا, ان لگائیں گے تو اور ہو جائے گا. اسی طرح یہ انگریزی کے اندر وہ بتا رہے ہیں آپ کو, اردو میں بھی بتا رہے ہیں کہ لکڑی سے مارا کوئی لفظ نہیں ہے نا, لکڑی سے مارا لفظ ہے, لکڑی کو مارا کوئی لفظ نہیں ہے. یہاں بھی وہ بتا رہے ہیں صلی لربی کا, نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, اور صلی علی محمد, رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آیا تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور صلی لربی کا لی آ گیا تو کیا آ گیا, نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. آمنت باللہ, کبھی حروف جر جو ہے عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب بھی ہوتا ہے. اگر عربی میں نہیں تو دوسری زبان میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. اسی طرح حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی کو, لکڑی سے ہم نے ابھی پڑھا. اشارے کے الفاظ ہیں. اس سبق کا جو مین فیچر ہے وہ یہ والا ہے. ہر زبان میں کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب, یا وہ سب. اسی طرح عربی میں ہم نے پہلے سیکھے دوسرے الفاظ, اور آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حاذا. یہ دیکھیں ہم یہ کر رہے تھے نا, ہوا, ہم, انتا, انا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب کرنا ہے نا حاذا, تو یہ ایسے آنا آپ اس اینگل میں, حاذا یہ آنا, اور ذالکہ میں یہ آئے گا. ان دونوں کے درمیان یہ اور یہ, اس کے درمیان یہ آئے گا, اور یہ جو ہے یہ ایسے آئے گا. حاذا, یہ میرے ساتھ کریں, یہ ذرا مشکل ہے لیکن کرنے سے آئے گا. حاذا یہ, اور یہ جمع آئے گا ہاؤلائے, یہ سب. ہاں جی, کوئی مشکل نہیں ہے, ویسے ہی ہے, مطلب پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. حاذا یہ, ہاؤلائے یہ سب. حاذا یہ, ہاؤلائے یہ سب. حاذا یہ, ہاؤلائے یہ سب. حاذا ہاؤلائی, حاذا ہاؤلائی. اب ہم نے کرنا وہ, تو وہ آئے گا یہ,
ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ذالکا، ذالکا میں نے وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا۔ ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کیجئے جیسے ابھی میں نے کروائی ہے۔ ھذا ہؤلائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انگلی اور چاروں انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے، ایسے ذالک، یہ ھذا ہؤلائی، اور ذالکا اور اولائکا، ذالکا اولائکا یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہوبا ہم اور انتا انتم، یہ اس کے درمیان بیچ کے اندر جو ہے نا یہ وہی چیز ہے۔ تو یہ پھر ایک دفعہ میرے ساتھ، ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ کریں تاکہ اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے۔ ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا، ھذا ہؤلائی، ذالکا اولائکا۔ المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال۔ یہ مسلم مسلمونہ، مسلم جی مسلم مسلمونہ یہ آپ نے پڑھا ہے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا ھذا مسلم، ھذا مسلم، میرے سامنے آپ نے اشارہ کرنا تاکہ آپ کا اشارہ پکا ہو۔ ھذا مسلم، ہؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون، ھذا مسلم، ہؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون، ھذا مسلم، ہؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے، جو آپ کی پریکٹس آپ کو کروا دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں سوال کروں گا، آپ سب نے جواب دینا ہے اشارے کے ساتھ۔ من ھذا، ہاں آپ نے ایسے کرنا، ھذا مسلم، من ہؤلائی، اس کو دیکھ کے پڑھیں، اس کو دیکھ کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ من ھذا، نہیں من ھذا، ھذا مسلم، من ہؤلائی، من ذالکا مسلم، من اولئکا، اولئکا مسلمون، اشارہ کر اولئکا مسلمون۔ اب اس کو 2 دفعہ کریں گے پورے کو۔ من ھذا، من ہؤلائی، من ذالکا، من اولئکا، من ھذا، من ہؤلائی، من ذالکا، من اولئکا۔ اب تھوڑا سا اس کو دیکھیں، ھذا مرد کے لیے ہو گیا، دس یہ، اور ھذہ عورت کے لیے۔ مرد کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے ھذا، عورت کے لیے آئے گا یہ ھذہ، ٹھیک ہے، اور مرد کے لیے ذالکا اور عورت کے لیے تلکا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو یاد کرنا۔ سوئمنگ کرتے ہیں، کسی کو آتی ہے تیراکی؟ دیکھی دیا ہے نا سب کو، جب بندہ ڈائیو مارتا ہے نا سوئمنگ کرتے ہوئے تو بندہ ایسے جاتا ہے، ایسے ہاتھ مارتا ہے، ایسے کرتے، ٹھیک ہے نا،
تو آپ میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے اور اپنے بھی ہاتھوں کو آپ نے اسی طرح چپو چلانا ہے. ہاذا ہاؤلا ہاذا ہاذے ہی ہاذا ہاذے ہی یہ جا رہے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں بریسٹ اسٹروک. جب کرتے ہیں نا تو یوں اور یوں کر کے جاتے ہیں, یوں اور یوں. ایک ہوتی ہے یوں اور یوں, تو ہم نے بریسٹ اسٹروک کرنا ہے. ہاذا ہاذے ہی ہاذا ہاذے ہی ہاذا ہاذے ہی. اس سے یاد رہے گا انشاءاللہ یہ ٹی پی آئی ہے. ہاذا ہاذے ہی ہاذا ہاذے ہی. اب آ جائے ذالکا. اب آپ نے یوں ڈائیو کر دیا نا, ہاذا ہاذے ہی کر دیا, تو اب آپ نے یوں آنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جب یوں آئیں گے تو یہ آپ کا ذالکا ہو جائے گا, یہ آپ کا تلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ کریں. ہاذا ہاذے ہی ذالکا تلکا. ہاذا ہاذے ہی یہ ہاذے ہی ذالکا تلکا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے ابھی آپ ذالکا تلکا کا پریکٹس کر لیں. ذالکا تلکا ذالکا تلکا ذالکا ذالکا تلکا. یعنی عورت کے لیے جب استعمال کریں گے تو تلکا آئے گا, اور مرد کے لیے استعمال کریں گے تو ذالکا آئے گا. یعنی دیکھیں, ہاذا ہاذے ہی ذالکا تلکا ہاذا ہاذے ہی ذالکا تلکا ہاذا ہاذے ہی ذالکا تلکا. امید ہے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اس طرح نا. تو ایسے ہی ہے, ہاذے ہی کے آگے بھی اس کی جمع وہی ہے, ہاؤلائی ہے. ٹھیک ہے نا, عورت کے لیے جب بھی استعمال کریں گے ہم ہاذے ہی تو ہاؤلائی, یہی آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور تلکا اولائی کا وہی جمع ہے جو مرد کے لیے جمع ہے. ہاؤلائی اور اولائی کا وہی جمع ہے. تو اس کو کر لیں, خواتین والے کو بھی 5 دفعہ کر لیں. ہاذے ہی ہاؤلائی ہاذے ہی ہاؤلائی ہاذے ہی ہاؤلائی تلکا اولائی کا تلکا اولائی کا تلکا اولائی کا. ہاں جی, اب میں چاروں کو اکٹھا کراؤں گا 2 دفعہ. ٹھیک ہے, ہاذے ہی ہاؤلائی تلکا اولائی کا ہاذے ہی ہاؤلائی تلکا اولائی کا. جزاک اللہ جی, ماشاءاللہ نقطہ تعلیم آ گیا. پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور اسے امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر لے کر آئے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں, تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے, اگرچہ یہ تعلق چھوٹا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے, قرآن کی عربی سیکھنا اتنی ہی آسان ہوگی. پہلا ہوم ورک یہ کہ قرآن کی تلاوت کیجئے روزانہ کم از کم 5 منٹ. الحمدللہ یاد رکھیے, سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ نے 93 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 27,536 بار آئے ہیں. اور یہاں یہ بیٹری سیل بتا رہا ہے کہ آپ کے دماغ کو 78,000 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے. اور اب الحمدللہ تقریباً 27,500 تک پہنچ چکے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ منتخب کیے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما پڑھتے رہیں, اور یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ٹیچر بنیے, کو سکھانا ہے, اگر آسان لگتا ہے سکھائیے.
سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔